سرکار بالکل اسی طرح اللہ بادشاہ ہے، اسلام حویلی ہے، حویلی مکان جنت ہے، جنت۔ تو جس نے آپ کی دعوت قبول کی، جس نے نماز پڑھی، جس نے روزہ رکھا، جس نے حج کیا، جس نے زکوٰۃ دی، عورتوں نے پردہ کیا، پردے میں زندگی گزاری، شوہر کی خدمتیں کی، یہ اللہ کے رسول جس نے آپ کی دعوت قبول کیا وہ اسلام میں داخل ہوا، اور جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو جنت میں داخل ہوا جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی، جنت کا عیش و آرام ان کو ملے گا، جنت کی راحتیں ان کو ملیں گی۔ اے مسلمان یاد رکھو، جنت کوئی بولو، جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا، ادھر دیکھو ہلکے میں مت لینا، جنت میں جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے ایک وقت کی، بولو، ہم ایک چھوٹی سی نیکی کر لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، یہ تو رب کے فضل پر موقوف ہے۔ زور سے بولو، جنت رب کے فضل پر موقوف ہے۔ اگر رب چاہ لے گا تو ایک سجدے سے تمہیں جنت دے دے گا۔ زور سے بولو، ایک سجدے سے تمہیں جنت دے دے گا۔ اور رب کریم اگر فضل نہیں فرمایا تو چاہے تم کچھ بھی رہو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جنت کی آرزو ہے تو سچے پکے مسلمان بنو، اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رسول سے محبت کرو، شراب جوا سٹا سے بچو، پیسے کماؤ، خوب کماؤ، بمبئی جاؤ، کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، خوب پیسے کماؤ، لیکن اے ہمارے بچوں ادھر دیکھو، پیسے حلال کماؤ، پیسے جائز کماؤ، ناجائز پیسہ مت کماؤ۔ ناجائز پیسے میں برکتیں نہیں ہوتی ہے۔ دیکھنے کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مکان بنا لیا، دیکھنے میں لگتا ہے ہم نے بہت بڑی زمین خرید لیا، لیکن قسم خدا یاد رکھیے وہ پیسہ منٹوں میں برباد ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جہاں رہو حلال پیسہ کماؤ، جائز پیسہ کماؤ، اور نماز ضرور پڑھو۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، نماز ضرور پڑھو۔ سننے میں آیا ہے آپ کی بستی کے لوگ نماز کم پڑھتے ہیں، بتاؤ بستی کے کتنے لوگ ہیں جلسے میں؟ ارے بولو، اس بستی کے کتنے لوگ ہیں جلسے میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بستی کا کوئی نہیں ہے۔ جلسہ کرانے والوں نے پنڈال لگا دیا، جلسہ سجا دیا، لیکن لگتا ہے کہ اس بستی کا کوئی آدمی جلسے میں نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ، مسجد بنا لینا آسان ہے لیکن مسجد کو آباد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یاد رکھو، سونے کی مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بولو، جھوپڑی میں ہو نماز پڑھو، زور سے بولو، چاہے مسجد نہ ہو پھر بھی نماز پڑھو۔ اللہ نے تمہارے لیے تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو، تم کو فائدہ ملے گا، تم کو ثواب ملے گا، اور تم اللہ کے سچے بندے بنو گے۔ اجازت دیجئے تو ایک بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو، تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہے؟ اگر آپ تھک جائیں گے تو غلام ربانی آپ سے پہلے تھک جائے گا، کیونکہ آج تھوڑا سا سیٹنگ کا معاملہ الٹا ہے۔ ارے بولو، سیٹنگ الٹی ہے۔ ہاں، کل سے دیکھ رہا ہوں سیٹنگ تھوڑی الٹی ہے، اور جب سیٹنگ الٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی الٹے ہو جاتے ہیں۔ ارے زور سے بولو۔ بہرحال بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آواز کی چاشنی، لذت، میٹھاس آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، اور آج کے دور میں جب تک کہ آواز کی چاشنی، لذت، میٹھاس لوگوں کو نہ ملے، لوگوں کا دل نہیں جھومتا ہے۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ایک بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم
من اتا امه علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملہ كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما أنا عليه وأصحابي زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. یہ کیا ڈال کے گیا؟ اللہ سینٹ مار کے گیا. ادھر دیکھیے زمین پر سینٹ گرانا حرام حرام حرام، کیونکہ یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا. کیا ہوا؟ اور زور سے بولو یہ پیسہ کو، اور زور سے بولو یہ پیسہ کو. ہاں ادھر دیکھیے بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں. ارے بولو بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ خوشبو لگانا سنت ہے. لیکن زمین پر خوشبو ڈالنا، ارے بولو زمین کو کیا فائدہ پہنچا؟ ارے بولو زمین کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو گویا یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا، تضییع مال ہوا. آپ کو خوشبو لگانی تھی، حضور جب تشریف لاتے تو حضور کے بدن پر خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے. ارے بولو یہ اچھا کام تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن زمین پر آپ خوشبو ڈال کر چلے گئے، یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا. اور پیسہ کو برباد کرنا حرام حرام حرام، یہ تضییع مال ہے. بالکل ادب سے مسئلہ سن لو. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ارے بولو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہاں اگر کوئی تھوڑا کھانا کھائے اور تھوڑا کھانا چھوڑ دے، پھینک دے، یہ بھی حرام. جیسے شادی میں لوگ جانور کی طرح، جانور بھی کھانا سمیٹ کر کھاتا ہے. لیکن آج کل کے مسلمان شادی میں کھانا کو 3 ٹکڑا برباد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس طرح کا کھانا کھانا اور کھانا کو برباد کرنا، ادھر دیکھو کھانا کھانا تو جائز ہے لیکن برباد کرنا حرام حرام حرام. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی تم لو. زور سے بولو جتنی ضرورت ہے. 2 روٹی کی ضرورت ہے تو 2 روٹی کھاؤ. اگر 2 لقمہ چاول کی ضرورت ہے تو 2 لقمہ، یا 1 مٹھی چاول کی ضرورت ہے تو 1 مٹھی چاول لو. لیکن 1 مٹھی کے بجائے 3 مٹھی لیا. 1 مٹھی کھایا، 2 مٹھی برباد کر دیا. تو جو تم نے برباد کیا وہ حرام حرام، بہت بڑے تم گنہگار ہوئے. توبہ کرو توبہ. اللہ کی کسی بھی نعمت کو برباد کرنا حرام ہے حرام. اگر اس نعمت سے کسی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ صرف برباد ہو جائے تو گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ارے زور سے بولو انگریزوں کا طریقہ ہے. تم مسلمان کے بچے ہو، شادی میں جاؤ تو کھانے کی قدر کرو. کھانا اتنا ہی لو جتنا تم کھا سکتے ہو، ورنہ یاد رکھو تم وہاں شادی میں آدھا کھانا برباد کر کے آئے، تمہارے گھر سے دولت چھین لی جائے گی، برکتیں چھین لی جائے گی. اگر تمہارے دور میں نہیں ہوا تو تمہاری اولاد کو فقیر بنا دیا جائے گا. ایسی غلطی مت کرنا. توبہ کرو، ہوش میں آؤ. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو غور سے سن لو. ادھر دیکھو مطلب سنو، مطلب سنو. ادھر دیکھو میری طرف صحیح سے بیٹھو. تم صحیح سے بیٹھو نا. یہ لڑکا ادھر دیکھیے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن اتر دیکھ رہا ہے. سامنے بیٹھ کر مجھ کو دیکھو لیکن یہ اتر دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ اتر دیکھ رہا ہے. اجازت ہے؟ اجازت ہے میں حدیث کا مطلب بیان کروں؟ ادھر دیکھیے مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا. وہ زمانہ میری امت پر
ہو بہو ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا، اسی یہودی کی ایکٹنگ کرے گا، اسی یہودی کی نقل کرے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا 72 جہنمی کون، ایک جنتی کون؟ تو نبی نے فرمایا 72 جہنمی اس لیے ہوں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تار جڑا ہوگا، ان کا رشتہ ناتا ہوگا، ان کی دوستی ہوگی، اس لیے 72 فرقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لاکھ زمانہ کروٹ بدلے، لیکن ایک فرقہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، پہلے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، آج اگر میری تقریر میں میری آواز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو معاف کر دیجئے گا، بس یہ دیکھیے کہ غلام ربانی کیا بول رہا ہے۔ ادھر دیکھیے نبی نے کیا کہا، پھر سے بولو۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ زور سے بولو جیسا، زور سے بولو جیسا بنی اسرائیل۔ کون ہے یہ اسرائیل؟ ارے بولو، یہ اسرائیل بنی اسرائیل ہے، یہ امریکہ بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل بنی اسرائیل، امریکہ بنی اسرائیل۔ نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو کردار ان کا تھا وہی کردار میری امت کا ہوگا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ، اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اسی کام کو انجام دے گا، اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو عبدالستار ہوگا، نام تو بولو عبدالغفار ہوگا، لیکن اندر سے سب یہودی ہوں گے، اس لیے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے جو ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ حضرات ایک ہی فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت۔ ہاتھ اٹھا کر بولو اہل سنت والجماعت۔ ہم لوگ سنی ہیں، کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہے۔ ارے زور سے بولو۔ اور صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں، 100 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی، 500 سال پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی، 1000 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی۔ یہ تو 250 برس کے اندر کوئی وہابی بنا، کوئی دیوبندی بنا، کوئی قادیانی بنا، کوئی جماعت اسلامی بنا، یہ سب 250 برس کے اندر ہے۔
اور یہ جتنے فرقے بنے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ 73 میں بٹیں گے۔ 72 جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو مسلمان کا رکھیں گے مگر دل یہودی ہوگا، دماغ یہودی ہوگا، سوچ یہودی ہوگا، نظریہ یہودی ہوگا، چال چلن یہودی ہوگا، تو 72 فرقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کا کنیکشن یہودیوں سے ہوگا۔ حضرات یاد رکھیے، ایک فرقہ جنتی، یاد رکھیے ہم لوگ کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہے، اور صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں، ادھر دیکھیے خواجہ غریب نواز بھی سنی ہے، پیران پیر بھی سنی ہے، مخدوم پنڈوی بھی سنی ہے، نظام الدین اولیاء بھی سنی ہے، دنیا میں جتنے بزرگان دین ہے سب سنی ہے، آپ کے چاروں امام سنی ہے۔ ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے، ہم لوگ کوئی نئے نہیں ہیں، نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس کے اندر بنے ہیں، 250 برس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 250 برس کے اندر اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ بدل چکے ہیں، ورنہ 250 برس پہلے پوری دنیا کے مسلمان سنی تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے، لیکن 250 برس کے اندر یہ فرقہ بندی ہو گئی، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا۔ اے سنیوں یاد رکھو، نئے ہم نہیں ہیں، نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس کے اندر بنے ہیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بنگال ہے، بنگال، بنگال کا مسلمان اگر سمجھ گئے، اگر بنگال کا مسلمان اگر سمجھ گیا تو دنیا کے سارے مسلمان سمجھیں گے۔ ارے بولو، یقینی بات ہے، آپ اپنے بنگال کو بدنام مت کرو۔ بنگال بہت بیسٹ جگہ ہے، بہت بہتر جگہ ہے، یہاں کا مسلمان بہت شاندار ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نمازی بنے، شرط یہ ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نمازی بنے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، بزرگوں کی قدر کرے، جہاں رہے اپنے مذہب کو بدنام نہ کرے۔ زور سے بولو، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ یہ بتاؤ کہ اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آئی؟ اب چلیے وہ حدیث سنیے کہ ایک مسلمان کا، بچے کو بیٹھائیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ تو 2 حدیث سناؤں گا، غور سے سنیے، بڑی شاندار حدیث، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ، ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہتر مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔ زبان سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گالی نہ دے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لاٹھی نہ چلائے، ان پر گولی نہ چلائے، ان کو تماچا نہ مارے، ان پر ظلم نہ ڈھائے، ان پر ظلم نہ ڈھائے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو زبان سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھے۔
یہ تو ایک حدیث. دوسری حدیث بخاری کی سنیے, بڑی شاندار. بابو بالکل ادب سے بیٹھو. کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ یہ چھوکڑا دیکھیے تقریر میں اٹھ رہا. تھوڑی دیر بیٹھو, ادب سے بیٹھو, تھوڑی دیر بیٹھو. اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سن لو. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاسلام خیر فقال علیہ السلام تقرأ السلام فقال علیہ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول, سب سے اچھا مسلمان کون ہے, سب سے بہتر مسلمان کون ہے, سب سے عمدہ مسلمان کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے, غریبوں کا خیال رکھے, یتیموں کا خیال رکھے, غریبوں کو کھانا کھلائے, غریبوں کا خیال رکھے, غریبوں کی مدد کرے. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کا خیال رکھے اور اس مسلمان کو بھی سلام کرے جس کو پہچانتا ہو, اور ان کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو. کیا کہا, جلدی بولو. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے, غریبوں کا خیال رکھے, غریبوں کو کپڑا پہنائے, اور اس مسلمان بھائی کو بھی سلام کرے جس کو پہچانتا ہو, اور اس کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو. ادھر دیکھیے. لیکن آج کا مسلمان سڑکوں سے گزرتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ داڑھی ٹوپی والا مسلمان آ رہا ہے. بولو, نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, داڑھی ٹوپی والا آ رہا ہے, لیکن دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے, جلدی سلام نہیں کرتا. یاد رکھو نبی نے کیا کہا, سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے, یتیموں کو کپڑا پہنائے, مسکینوں کا خیال رکھے, اور اپنے ان مسلمان بھائی کو بھی سلام کرے جن کو پہچانتا ہو, اور ان کو بھی سلام کرے جن کو نہ پہچانتا ہو. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اب آگے چلیے. بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے, جلدی جلدی سنیے. بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں, آپ جب تک سنو گے غلام ربانی حدیث آپ تک پہنچائے گا. بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے, شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے, ماں باپ کا بچوں پر حق کیا ہے, بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے, وہ پوری حدیث سن کر جائیے گا بابو. پوری حدیث سن کر, اور حضرت آنے والے ہیں, زیارت کر کے جائیے گا, دعائیں لے کر جائیے گا, سلام پڑھ کے جائیے گا. میری طرف دیکھیے, حدیث سنیے, بڑی شاندار حدیث. مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح صفحہ نمبر 281, صفحہ نمبر 281. اللہ اللہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها. میرے سرکار نے فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, زور سے بولو, اللہ کے علاوہ. اچھا یہ بتاؤ, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے. بولو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو. اچھا یہ بتاؤ, سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. جو اللہ کے علاوہ, ارے بولو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو
اللہ کا کسی کو شریک سمجھے، دنیا میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ارے بولو، اللہ کا کسی اور کو شریک جانے، شریک سمجھے۔ ادھر دیکھیے میرے نبی کیا فرماتے، غور سے سنیے۔ نبی فرماتے اللہ کے علاوہ اگر غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے عورتوں کو سجدہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے، شوہر کی بات مانے۔ شوہر دن کہے تو دن کہے، شوہر رات کہے تو رات کہے، شوہر کے ہر جائز کام میں ہاں میں ہاں ملائے، شوہر کے ہر ناجائز کام میں ہاں میں ہاں ملائے۔ ہاں، اگر شوہر شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے تو پھر بیوی بات نہیں مانے گی۔ اگر شوہر اگر شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے تو عورت پر فرض ہے کہ اب شوہر کی یہاں پر بات نہ مانے، شوہر کی بات وہیں مانی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جو شریعت کے مطابق ہو۔ لیکن جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، عورت اس بات کو نہیں مانے گی۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے شوہر کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ ہاں، عورت پر واجب ہے، فرض ہے کہ اپنے شوہر کا حکم مانے، شوہر کے ہر جائز کام میں ساتھ دے، شوہر کے ہر ناجائز کام میں، بولو، ہر ناجائز یعنی جو ناجائز شریعت کی نظر میں ہے، شریعت کی نظر میں جو کام ناجائز ہے، اگر شوہر کہتا ہے یہ ناجائز ہے تو بیوی بھی اسے ناجائز کہے۔ ارے بولو، بیوی بھی، یہ ہے ساتھ دینے کا مطلب۔ ارے بولو، یہ ہے ساتھ دینے کا مطلب کہ شریعت نے جس کو ناجائز کہا ہے بیوی بھی اسے ناجائز سمجھے، شوہر بھی اسے ناجائز سمجھے۔ شوہر جسے، بولو، شریعت نے جسے جائز کہا ہے، بولو، شریعت نے جسے جائز کہا ہے، شوہر اس کو جائز سمجھے اور بیوی بھی اس کو جائز سمجھے۔ یہ ہے ساتھ دینے کا مطلب۔ بالکل ادب سے بیٹھے۔ ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، بڑی شاندار حدیث۔ جب تک حضور تشریف لائیں گے آپ زیارت کریں گے، دعائیں لیں گے، پھر آپ یہاں سے جائیں گے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، آپ حدیث شریف سنیں۔ مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 281۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا، اس کا شوہر اس کو پیار کرتا تھا، شوہر اس کو چاہتا تھا، شوہر اس کا راضی تھا، تو یاد رکھو وہ عورت جنتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ شوہر اس کا خوش تھا، شوہر اس کا راضی تھا، شوہر اس کا پیار کرتا تھا، تو سمجھ لو وہ عورت جنتی ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر سن لو، اجازت ہے؟ ارے بولو، ایک مسئلہ سنو گے؟ رے زور سے بولو، مسئلہ سنو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ارے بولو، کہتے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یہ غلط بات ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ ہاں، بیوی کو نہلا نہیں سکتا، بیوی کو نہلا نہیں سکتا، لیکن اگر مجبوری ہے،
پردیس میں بیوی انتقال کی، وہاں پر کوئی عورت نہلانے والی نہیں ہے، تو شوہر نہلا تو نہیں سکتا، ہاتھ میں کپڑا اپنے لپیٹ کر اس کو تیمم کرا سکتا ہے۔ ارے بولو، اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر بیوی کو تیمم کرا سکتا ہے، مگر نہلا نہیں سکتا۔ باقی بیوی انتقال کر جائے تو شوہر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے، بالکل۔ نعرہ لگا دیجئے، نعرہ لگا دیجئے، مولانا اسماعیل آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان کلیمی، نعرہ تکبیر، بیٹھے جلدی نعرہ بیٹھے، رسالت۔ جلدی بیٹھے۔ اچھا یہ بتائیے، اور بولوں کہ ختم کر دوں؟ ارے بولو، اور بولوں کہ ختم کر دوں؟ لیکن آپ لوگ لگتا ہے کہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ارے بتائیے، روزہ رکھ کے آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ایسے نہیں، ادھر دیکھیے، غلام ربانی قصہ کہانی بول رہا ہے کہ حدیث بول رہا ہے؟ حدیث بول رہا ہے، لیکن تھوڑا سا سیٹنگ کا معاملہ ہے، آواز آپ کے سامنے تھوڑا میٹھی نہیں لگ رہی ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا آپ ادھر دیکھیں نا۔ میں بھی کیا کروں؟ ارے بولو، میں بھی کیا کروں؟ جان تو نہیں دوں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو میرے بعد مولانا اسماعیل حق صاحب، یہ آپ کے بنگال کے، بولو، بنگال کے بکتا، بنگال کے شہزادے ہیں۔ یہ آپ کا، بولو، یہ آپ کے علاقے کا ماشاءاللہ ابھرتا ہوا مولانا اور بکتا ہے، اور ان پر خصوصی فیضان حضور مسعود میاں۔ ارے بولو، حضور مسعود میاں کا ہے، آل رسول کا ہے۔ آپ بیٹھیں، میرے بعد آپ ان کو جم کے سنیں گے، اجازت ہے؟ آپ جو سامنے کھڑے ہیں ان کو بیٹھائیے، جلدی سنیے، میری طرف دیکھیے، بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے، قسم خدا طبیعت مچل جائے گی۔ ماشاءاللہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب عشرت النساء صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو۔ ان حکیم بن معاویہ ان ابی رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی، ما حق زوجت احدنا علی، فقال علیہ السلام تطعمها اذا طعمت، ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی، ادھر دیکھیے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم پر ہماری بیوی کا حق کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں پر ہماری بیوی کا حق کیا ہے؟ تو غور سے سنیے، نبی نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے، جتنا اچھا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پہ تماچا نہ مارو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو بدصورت نہ کہو، اور جب معاملہ حد سے گزر جائے تو 3 طلاقیں نہ دو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق کیا ہے؟ پھر سے سنیے، صحابہ نے پوچھا کہ ہماری بیوی کا ہم پر حق کیا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا؟ تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے، جتنا اچھا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پر تماچا نہ مارو، چہرے پر ہاتھ نہ مارو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو بدصورت نہ کہو، اور جب معاملہ حد سے گزر جائے تو 3 طلاقیں نہ دو۔
ادھر دیکھیے آج کا مسلمان, آج کل کا چھوکڑا جب غصے میں آتا ہے تو ان کی زبان راجدھانی کی طرح چلتی ہے. ارے بولو, ایک ایک سانس میں 100 طلاق. ایک چھوکڑا میرے پاس پہنچا, کہا حضرت میں نشے میں تھا, مجھے خیال نہیں کہ میں نے کتنی بار طلاق دیا. حضرت نے پوچھا, مجھ سے کہنے لگا حضرت مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی بار طلاق دیا. میں نے کہا یہ بتاؤ, کچھ بھی یاد نہیں. کہا بس اتنا یاد ہے کہ جب تک نشے میں تھا میں طلاق ہی دیتا رہا. کیا کہا؟ جب تک میں نشے میں تھا طلاق ہی دیتا رہا. تو میں نے کہا ابے پگلا, جب 3 طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے تو تم رات بھر طلاق دیے. ارے بولو, جب تک نشے میں تھے طلاق دیے, کیا بیوی حرام نہیں ہوگی؟ ادھر دیکھیے, اس نے کہا مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. ہم نے کہا اچھا, تو جس نے تم کو سنایا ہے جا کر اس کا مرڈر کر دو. پوچھے کہ مرڈر کیوں کیا؟ کہا کہ میں نشے میں تھا. ارے بولو پولیس آئے اگر کوئی, ارے بولو پولیس اگر نشیری کو, اگر کوئی نشہ کر کے کسی کو گولی مار دے اور پولیس پکڑے تو کہے کہ میں نشے میں تھا, تو کیا پولیس اس کو چھوڑ دے گی؟ یاد رکھیے نشے میں مرڈر مانا جاتا ہے. آپ کسی کو ڈنڈا ماریں گے تو وہ بھی آپ کو جوتا مارے گا. آپ کسی کو گولی ماریں گے تو آپ کو مجرم کہا جائے گا. پولیس آپ کو اریسٹ کرے گی, جیل میں آپ کو ڈالے گی. تو نشے میں جب مرڈر مانا جاتا ہے, قتل مانا جاتا ہے, تو نشے میں طلاق بھی مانی جائے گی. پیغمبر نے فرمایا سلاسن جدہن جدن وحزلہن جدن الطلاق والرجعۃ والنکاح. 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہے کہ ارادہ کرو تب بھی بات مانی جائے, مذاق کرو تب بھی بات مانی جائے. وہ 3 چیز کیا ہے؟ طلاق, رجعت, نکاح. طلاق, رجعت, نکاح. چاہے پستول کے ڈر سے طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. کسی نے دھمکی دیا طلاق دو تب بھی طلاق ہو جائے گی. مذاق میں طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. غصے میں طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. چاہے 10 بوتل شراب پی کر طلاق دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. بولو پیغمبر نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہے کہ ارادہ رکھو تب بھی بات مانی جائے گی, اور غیر ارادی طور پر بھی کہہ دیا تب بھی بات مانی جائے گی. مذاق کرو تب بھی بولو وہ چیز ثابت ہو کے رہے گی, اور بولو ارادہ رکھو تب بھی وہ چیز ثابت ہو کے رہے گی. ادھر دیکھیے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جب معاملہ حد سے گزر جائے تو 3 طلاقیں نہ دو. 3 طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام. مسئلہ سن لو, 3 طلاقیں ایک مرتبہ, طلاق طلاق طلاق, تینوں طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام. ادھر دیکھیے طلاق دینے کا حکم کب ہے؟ طلاق دینے کا حکم کب ہے؟ سن لو. بیوی بدچلن ہو, بدماش ہو, بد کردار ہو, آپ کی بات نہ مانتی ہو, آپ کے ماں باپ کی بات نہ مانتی ہو, آپ کو گالی دیتی ہو, آپ کے ماں باپ کو گالی دیتی ہو, آپ کی عزت نہ کرتی ہو, آپ سے ہر وقت پیسہ تلاش کرتی ہو, آپ کے کمائی کا خیال نہ رکھتی ہو, آپ کو پریشان کرتی ہو, ماں باپ کو گالیاں دیتی ہو, نماز نہ پڑھتی ہو, روزہ نہ رکھتی ہو, دن بھر گھومنا چاہتی ہو, شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہو, تو ایسی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. لیکن شریعت نے کہا 3 طلاقیں نہ دو. اگر دینی ہے تو صرف 1 طلاق رجعی دو, 1 طلاق رجعی دو, اور 1 طلاق رجعی دے کر کے بستر الگ کر دو. کیا مطلب؟ تم الگ کمرے میں سو, ان کو الگ کمرے میں رکھو, اور 3 مہینہ تک, 3 مہینہ کا مطلب 3 MC تک, یعنی پہلی مرتبہ MC آئی پاک ہو گئی, دوسری مرتبہ آئی پاک ہو گئی. طلاق کے بعد 3 MC ہونا ضروری ہے, 3 حیض ہونا ضروری ہے. چاہے وہ 3 حیض 6 مہینے میں آئے, چاہے 3 مہینے میں آئے, چاہے 4 مہینے میں آئے, چاہے سال بھر میں آئے, 3 MC تک آپ ان کے قریب تک نہ جائیں, ان سے بات چیت نہ کرے, بستر الگ کر دے. تو
تو ایک طلاق آپ نے آج دیا, پہلی MC آئی نکل گئی, عورت پاک ہو گئی, دوسری MC آئی عورت پاک ہو گئی, چوتھی MC, تیسری MC آئی عورت پاک ہو گئی. تو جیسے 3 حیض پورے ہوں گے, 3 MC پورے ہوں گے, اب عورت بائنا ہو جائے گی, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اب آپ کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تینوں طلاق ایک مرتبہ دینا حرام حرام حرام. اگر دے دیا اب پھر بیوی کو لوٹانا پڑا, اگر دے دیا پھر بیوی کو رکھنا پڑا, تو بغیر حلالہ کے آپ نہیں رکھ سکتے, بغیر حلالہ کے حلال نہیں. اگر آپ اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کیجئے, اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کے راستے پر چلیے. نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیوی بدچلن ہو, بدمعاش ہو, نماز نہ پڑھتی ہو, شریعت کے خلاف کام کرتی ہو, تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہو, تم کو گالیاں دیتی ہو, تو 3 طلاقیں مت دو, 2 طلاقیں مت دو, صرف 1 طلاق دے دو, اور 1 طلاق دے کر 3 MC تک چھوڑ دو. بات چیت مت کرو, جس دن 3 MC پورے ہوں گے خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا, بائنا ہو جائے گی. اب اگر تم کو 6 مہینہ کے بعد ان کو دوبارہ رکھنا پڑا, سال بھر کے بعد دوبارہ رکھنا پڑا, توبہ انہوں نے کر لیا, غلطی کی معافی مانگ لی, تو بغیر حلالہ کے آپ اس کو نکاح کر کے اپنے گھر میں واپس لا سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے آسان طریقہ ہے. ایک طلاق دینے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ نکاح ختم ہونے کے بعد پھر 6 مہینہ کے بعد اگر افسوس ہوا, صدمہ ہوا کہ بچوں کا کیا ہوگا, ارے بولو گھر کا کیا ہوگا, عورت کی زندگی کا کیا ہوگا, تو آپ بغیر بولو حلالہ کے کسی سے بھی نکاح پڑھوا کر یا خود سے نکاح پڑھ کر کے آپ اپنے گھر میں لا سکتے ہیں. یہ کب ہوگا, زور سے بولو, جب 1 طلاق رجعی دے کر کے 3 حیض تک چھوڑ دیں گے تب. اور اگر تینوں بم ایک ساتھ پٹک دیا, ارے بولو تینوں طلاق ایک مرتبہ دے دیا, تو مصیبت گلے میں رہے گی. اب اگر لوٹانا پڑا تو بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہوگی. اس لیے نبی کی شریعت پر چلو, نبی کے راستے پر چلو. نبی نے جو کہا حکم مانو. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے, دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے, دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے. شرط یہ ہے تم سچے پکے مومن اور مسلمان بن جاؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو جم کے گفتگو ہوگی. اجازت دیجئے, جو کچھ بھی میرے بیان میں غلطی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے. آج تھوڑی سی آپ کو کمی محسوس ہوئی, ادھر دیکھیے, اگر جم کے تقریر سننی ہے تو کل شاید کل ملکی میں ہے, آپ آئیے, وہاں مائک والے کو میں دن ہی سے ٹائٹ کر دوں گا کہ مائک کیسے رکھنا ہے. آپ آئیے انشاءاللہ, غلام ربانی کلیجہ کھول کر ملکی میں جم کے الگ موضوع پر آپ کو تقریر سنائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انہ تواب الرحیم. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.